السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے میں دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ اپنے تجوید کے سیشن میں صفات کر رہے ہیں اور جو ہے ہم صفات یعنی کہ کیریکٹرسٹک لیٹرز کی ہر لیٹرز کی ڈفرینٹ کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں جو اس کو دوسرے لیٹر سے الگ کرتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ صفات الحروف کو کیٹیگرائز کیا گیا تھا دو حصوں میں، صفات لازمہ یعنی پرماننٹ کیریکٹرسٹک اور صفات عارضہ یعنی کنڈیشنل کیریکٹرسٹک۔ پھر ہم نے صفات لازمہ یعنی پرماننٹ کیریکٹرسٹک کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ اس کو بھی دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے، صفات لازمہ وتھ اپوزٹ اور صفات لازمہ وداؤٹ اپوزٹ، یعنی جو ایسی صفات جو اپنا متضاد رکھتی ہیں اور کچھ ایسی کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں جو وداؤٹ اپوزٹ ہوتی ہیں جو اپنا متضاد نہیں رکھتی۔ تو جو متضاد رکھتی ہیں ان کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اپنے اپوزٹ کی وجہ سے۔ تو ہم نے پہلے دیکھ رہے تھے ہم کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ، ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلی کیریکٹرسٹک ہمس جس کا اپوزٹ تھا جہر۔ ہمس میں آواز ہوا جیسے ہوا جاری رہتی ہے اور جہر کا مطلب ہے رک جانا، اس میں رک جاتی ہے ہوا کا فلو محسوس نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا شدہ یعنی شدت سے روک لینا، آواز کو بلند کرنا، اور رخاوہ اس کا اپوزٹ تھا، اور اس ان بٹوین التوسط تھا۔ کچھ لیٹرز ہیں جو نہ بہت زیادہ سختی سے پڑھے جاتے ہیں نہ بہت زیادہ نرمی سے، وہ درمیانے لیول پہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے 5 لیٹر سے لین عمر، وہ یاد ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہوپ فلی۔ پھر اس کے بعد ہم نے استعالہ دیکھا تھا یعنی ایلیویٹ کرنا، لیٹرز جن کو بلند کر کے پڑھا جاتا ہے یعنی کہ زبان کو پیچھے سے اٹھایا جاتا ہے ان کو ادا کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کی اپوزٹ تھا الاستفال یعنی کہ نیچے رکھنا، لوور، زبان نیچے رہتی ہے لیٹرز ادا کرتے وقت۔ تو آج ہم دیکھیں گے نیکسٹ کیریکٹرسٹک جو ہے انفتاح اور اطباق۔ ٹھیک، اس کو دیکھتے ہیں۔ اطباق ٹھیک ہے، اطباق کے لغوی معنی ہے ڈھانپ لینا۔ تو ڈھانپ لینا کیا ہے؟ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ یعنی میڈل آف دا ٹنگ جو ہے اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا پچھلا استعالہ، وہ جو ہے زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ رہی تھی، پیچھا بیک سائڈ۔ اب یہ کیا ہے، کیونکہ یہ لیٹرز ایسے ہیں صاد ضاد طا ظا، ان ساروں کا مخرج جو ہے نا زبان کے قریب ہے، کلوز آف دا ٹنگ ہے، تو یہ پیچھے تو ہماری زبان کی جڑ تو اٹھ ہی نہیں سکتی ادا کرتے وقت، کیونکہ ان کی تو پھر اس کی ادائیگی کے وقت، کیونکہ ہم ان کو زبان کے تو زو کا مخرج کیا ہے، بالکل زبان اگر فیل کریں تو زبان کی نوک آگے والے دانت سے ٹکرا رہی نا، فود ضاد، یہ سب ٹپ آف دا ٹنگ سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں۔ تو اس کو اب ہم ہیوی کیسے کریں گے ان کو کیونکہ زبان کی جڑ تو بہت بیک میں ہے، وہ تو جب ہم اس کے مخرج ادا کرتے وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ زبان کو ہم ہیوی کرنا ہے۔ اب تو ہیوی کیسے کریں گے؟ اس کو زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی طرف اٹھائیں گے، زبان کا درمیانی حصہ۔ تو اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے لیٹرز ادا ہو رہے ہیں، صاد، ضاد، طا اینڈ ظا۔ اور اس کا لفظ بنایا گیا صوت بالز، لیکن آسان یہی ہے کہ آپ صوت دو توزو 4 لیٹرز یاد کریں۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ 4 لیٹرز استعالہ میں بھی تھے، لیکن کیا ہے کہ وہ استعالہ میں بھی تھے یعنی کہ اس کو ہیوی کرنا ہے، زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، اور اب یہ 4 لیٹرز مزید اس میں اطباق کی بھی صفت ایڈ ہو گئی، یعنی کہ یہ
استعالہ میں جو لیٹرز تھے خا غین اور خوف، یہ اس سے مور ہیوی ہو جائیں گے، اور زیادہ ہیوی ہو جائیں گے. ہم نے استعالہ میں پڑھا تھا نا، خا صاد ضاد غین تو قاف تو، 7 لیٹرز کا مجموعہ ہم نے پڑھا تھا جو لیٹرز کو ہیوی ہیوی کر کے پڑھے جاتے ہیں. تو اب یہ اطباق کی یہ جو لیٹرز آگے ہیں 4 اور مزید آپ کو مل گئے، تو اس سے یہ کیا پتہ چلا ہمیں کہ جو اس میں جو مزید خا غین اور قاف تھا وہ تھوڑے سے الگ ہو گئے. اب یہ صاد ضاد طا ظا اس سے بھی زیادہ ہیوی ہمیں کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ. یعنی استعالہ میں تو ہم ہیوی کر ہی رہتے، اب اطباق میں ہم نے اس کو مزید ہیوی کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اطباق اس کے لغوی معنی ہے ڈھانپ لینا. تو زبان جب آپ کی اوپر اٹھے گی اور ڈھانپ لے گی، اتنی زیادہ اوپر اٹھے گی کہ اوپر کے تالو کو کور کر لے گی. تو ہوپ فلی آپ کو یاد رہے گا یہ اطباق، اور 4 ہی لیٹر ہیں، اور یہ 4 لیٹر سب سے زیادہ ہیوی ہو کے پڑھے جانے والے لیٹرز ہیں. اب اس کا اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں، انفتاح. انفتاح یعنی لغوی معنی کھلا رکھنا، جدا رہنا. تو فتح سے ہے، فتح بھی ہوتا نا کھلا رہنا. سورہ فاتحہ اوپننگ ہم پڑھتے ہیں تو کھلا رہنا ہے. تو ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو سے جدا رہتا ہے، یعنی اوپن رہتا ہے. جیسے با تا، کہیں پہ بھی زبان دیکھیں ٹچ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، سب اوپن ہے. زبان کا درمیانی حصہ تالو سے جدا رہتا ہے. تو اب اس کے کون سے لیٹرز ہیں؟ تو ہم نے جو ابھی اطباق پڑھا اس کے 4 لیٹرز، ان 4 کو اگر ہٹا دیں تو ان کے علاوہ باقی پورے 25 لیٹرز جو یہاں دیے بھی گئے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا، یہ پورے 25 حروف ہیں، سوائے صاد ضاد طا ظا جو ہم نے نکال دیے تھے اطباق میں. سوری، اطباق کے 4 لیٹرز ہٹا کے باقی سارے لیٹرز جو ہیں انفتاح ہیں، یعنی کہ ان کو ہمیں ایسے ادا کرنا ہے کہ ہماری زبان کھلی رہے، درمیانی حصہ زبان کا درمیانی حصہ تالو سے جدا رہے گا. تو بس یہی اس کی ڈیفینیشن تھی، اور اس کو بس یاد رکھنا ہے کس طریقے سے اس کے اپوزٹ کے ساتھ. جب ہم ایک اطباق یاد رکھیں گے کہ اطباق کیا ہے، اطباق ہے کہ لغوی معنی ڈھانپ لینا، زبان کا درمیانی حصہ اٹھے گا، تو اس کا اپوزٹ انفتاح ہے، یعنی کہ درمیانی حصہ نہیں اٹھے گا، جدا رہے گا. تو اس سمپل. تو ہوپ فلی کہ آپ اس کو اپنی اس میں لے کر آئیں گے، پریکٹس کریں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جب لیٹرز پروناؤن کریں کوئی بھی لیٹر تو اس کو پوری صفات کے ساتھ کریں. انشاءاللہ جب یہ پوری صفات ہو جائیں گی تو پھر میں ایک ایک لیٹر کا آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سی صفت، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لیٹر میں بہت ساری صفات ہوتی ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اطباق کے جو لیٹرز ہیں صاد ضاد طا ظا، وہ استعالہ کے بھی لیٹرز ہیں. تو تو یعنی کہ صاد ضاد طا ظا میں استعالہ بھی ہو رہا ہے اور اطباق بھی ہو رہا ہے. تو ایک لیٹر میں کئی صفات ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ بس آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اور مزید سلائیڈز ہیں میری. اچھا، یہ ہاں انفتاح کا دیا گیا، یہ انفتاح اور اطباق. اب جیسے قوف ہے، جیسے میں نے بولا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ہے اس میں دیکھیں تصویر میں دکھایا گیا کہ خوف یہ ضا خوف اور کاف، اس میں دیکھیں خوف ادا کرتے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ پیچھے سے جو ہے نا زبان کی جڑ جو ہے نا وہ لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ تو خوف کا مخرج ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو زبان کا جو مڈل پارٹ ہے وہ دور ہے اس سے. تو یہ انفتاح کی مثال ہے. اور اس میں بھی دیکھیں کاف ہے، یہ انفتاح، بیچ میں جگہ خالی ہے. تو تالو جو ہے، جو مڈل آف دا پارٹ ہے، وہ زبان سے اور اس کے بیچ میں فرق رہتا ہے، وہ اس سے جدا رہتا ہے. دوسری دکھا دیں تو ضا کا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے حروف مطبقہ ہے، یعنی اس میں اطباق ہو رہا ہے. اور یہ جب ہم
وہ ادا کریں گے تو یہ جو بیچ کا پارٹ ہے یہ اوپر جا کے تالو سے لگے گا. سمجھ آ رہی؟ یہ ایسا اٹھے گا، بیچ میں سے اٹھے گا اور جا کے لگے گا. لیکن یہ قاف میں نہیں لگے گا اور کاف میں بھی نہیں لگے گا. یہ دونوں میں استعالہ ہوگا. قاف میں استعالہ ہو رہا ہے اور کاف میں استفال ہو رہا ہے. پیچھے سے کیونکہ اس کا مخرج بالکل پیچھے ہے تو یہ مخرج کے لیے اٹھ رہا ہے قاف. لیکن جب مڈل آف دا ٹنگ آ رہی ہے تو اس میں گیپ باقی ہے، یعنی کہ اس میں انفتاح ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اب بس اتنا ہی. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کچھ اور بھی مشکل ہوگی اس کو بار بار ریپیٹ کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو انشاءاللہ اب چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف.